تفسیر ضیاء القرآن 14واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجر آیت نمبر 45۔ ان المتقین فی جنات وعیون۔ ترجمہ: یقیناً پرہیزگار اس دن باغوں اور چشموں میں آباد ہوں گے۔ سورہ حجر آیت نمبر 45 کی تفسیر۔ مغضوبین کے احوال بیان کرنے کے بعد اب محبوبین کی عزت افزائیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 46۔ ادخلوها بسلام آمنین۔ ترجمہ: انہیں حکم ملے گا داخل ہو جاؤ ان جنتوں میں خیر و عافیت کے ساتھ، بے خوف ہو کر۔ سورہ حجر آیت نمبر 47۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں کینہ وغیرہ تھا، وہ بھائی بھائی بن جائیں گے اور تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ سورہ حجر آیت نمبر 47 کی تفسیر۔ دنیا میں دو نیک آدمی بھی بعض غلط فہمیوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے کھچے رہ سکتے ہیں۔ دل میں ایک دوسرے کے متعلق حسد اور منافرت بھی پیدا ہو جاتی ہے، جس کے باعث شکر رنجی بلکہ جنگ و جدال تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے کا جب حکم ملے گا تو دلوں کو حسد و بغض کی آلائشوں سے پاک کر دیا جائے گا اور سب نیک بندے باہم شیر و شکر ہو جائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ میں، عثمان، طلحہ، زبیر انہی لوگوں میں سے ہوں گے۔ سورہ حجر آیت نمبر 48۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین۔ ترجمہ: نہیں پہنچے گی انہیں اس میں کوئی تکلیف اور نہ انہیں اس سے نکالا جائے گا۔ سورہ حجر آیت نمبر 49۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ ترجمہ: بتا دو میرے بندوں کو کہ میں بلا شبہ بہت بخشنے والا اور از حد رحم کرنے والا ہوں۔ سورہ حجر آیت نمبر 50۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ ترجمہ: اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی بہت دردناک عذاب ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 51۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ۔ ترجمہ: اور بتائیے انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ۔ سورہ حجر آیت نمبر 51 کی تفسیر۔ سورہ ہود آیات 69 تا 75 کے حواشی میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 52۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون۔ ترجمہ: جب وہ آپ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا آپ پر سلام ہو۔ آپ نے کہا اے اجنبیو، ہم تو تم سے خائف ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 52 کی تفسیر۔ یہ نسلم یا سلمنا کا مفعول ہے، اس لیے منصوب ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 53۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم۔ ترجمہ: مہمانوں نے کہا مت ڈریے، ہم آپ کو مژدہ سنانے آئے ہیں ایک صاحب علم بچے کی پیدائش کا۔ سورہ حجر آیت نمبر 54۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون۔ ترجمہ: آپ نے کہا کیا تم مجھے اس وقت خوشخبری دینے آئے ہو جبکہ مجھے بڑھاپا لاحق ہو چکا ہے، بس یہ کیسی خوشخبری ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 55۔ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین۔ ترجمہ: وہ بولے ہم نے تو آپ کو سچی خوشخبری دی، پس نہ ہو جائیے آپ مایوس ہونے والوں میں سے۔ سورہ حجر آیت نمبر 56۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون۔ ترجمہ: آپ نے فرمایا کون نا امید ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت سے بجز گمراہوں کے۔ سورہ حجر آیت نمبر 56 کی تفسیر۔ واجلون جمع ہے، اس کا واحد واجلن، اس کا معنی خائف ہے، کیونکہ وہ بغیر اذن ایسے وقت میں آ گئے تھے جو عام ملاقات کا وقت نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں،
میں تو ہر لحظہ اس کے فضل و کرم پر چشم امید لگائے بیٹھا ہوں. اس کی رحمت سے مایوس تو صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے ہوں. سورہ حجر آیت نمبر 57. قال فما خطبکم ایھا المرسلون. ترجمہ: آپ نے کہا اے فرشتادو، کس اہم کام کے لیے تم آئے ہو. سورہ حجر آیت نمبر 58. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. ترجمہ: انہوں نے کہا ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف. سورہ حجر آیت نمبر 59. الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین. ترجمہ: مگر لوط کے گھرانے والے، ہم ان سب کو بچا لیں گے. سورہ حجر آیت نمبر 60. الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین. ترجمہ: بجز اس کی بیوی کے ہم نے بامر الہی یہ طے کیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی. یہاں پر 14ویں پارے کا چوتھا رکوع مکمل ہوا.